الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برکتاں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سراپا رحمت بنایا ہے، سراپا برکت بنایا ہے. آقا علیہ السلام دا پورا جسم مبارک اور جسم دے تمام اعضاء برکتاں والے رحمتاں والے نے. اور جو چہرہ ہے اساں حضور دے چہرے دی گل کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ والضحیٰ، اے میرے حبیب میں نے تیرے چہرے دی قسم ہے. تو چہرہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چہرے کو کی کمال عطا فرمایا ہے کہ جس چہرے دیا قسمہ رب جانتا ہے. اور فرمایا کہ والضحیٰ اکھڑا واللیل زلفاں ما زاغ نہ کجڑا پایا ہے. وہ چہرہ وہ ہے کہ جس چہرے دی رب قسم چاہے. اور چہرہ انسان دی پہچان ہوتا ہے. جدوں اسی کسی دے نال ملنے
کسی دے نال گل کرنے تو ساری جو نظر ہے وہ چہرے تے پیندی ہے، اور انسان جدو انسان دے چہرے کو ویکھدا ہے تو اس شخصیت تو متاثر ہو جاتا ہے، اور جدو اسی کسی نال اچھے اخلاق دے نال گل کریے تو ادو بھی پہچان چہرے تو ہی ہوندی ہے، اور جدو اسی کسی نال بد اخلاقی نال گل کریے تو پھر بھی پہچان چہرے تو ہی ہوندی ہے۔ اور اگر اسی کسی دے نال پیار کریے، ان دے نال مسکرا کے گل کریے تو یہ بھی تعلق چہرے دے نال ہے، اگر کسی دے نال غصے نال ناراضگی نال گل کریے تو ان کا تعلق بھی چہرے دے نال ہے، کہ چہرہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی پہچان ہے۔ چہرہ شیشہ ہے جس وچوں اسی انسان کی شخصیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا کہ کسی دے نال گل کرو تو سیدھا منہ رکھ کے گل کیتا کرو، چہرہ ٹیڑھا کر کے گفتگو نہ کیتا کرو، کیونکہ جدو تساں چہرہ ٹیڑھا کرو گے تو وہ اگلے بندے نو تکلیف ہوئے گی کہ میں اس دے نال گل کر رہا ہے، میری گل سن نہیں رہا۔ اگر کوئی تہاڈے نال گل کر رہا ہے یا اسی کسی دے نال کر رہے ہیں اور سامنے والا دوسری سائڈ تے چہرہ کر کے بیٹھا ہوئے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس سے نال گل کر رہا تو میرے کو ویکھدا بھی نہیں پیا۔ تو چہرہ جو ہے وہ مرکز ہے انسان کی شخصیت دا، اور پھر چہرہ وہ چہرہ جس چہرے کو خدا ویکھدا ہے، اس چہرے کی کیا شان ہے، اس چہرے کو اللہ تعالیٰ نے کی عظمت عطا کی ہے کہ وہ چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ خالق فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے میرے محبوب علیہ السلام جدو تو نماز پڑھا رہے ہیں دوران نماز آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ آسمان وال بلند کیتا۔ دل خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا قبلہ چینج کر دے، پہلے آقا علیہ السلام اور سارے مسلمان مسجد اقصی دی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دل خیال آیا، چاہت آئی، لوگاں نے گلاں کیتیاں، عیسائیاں یہودیاں نے کیا تساں مسلمان ہو، تہاڈا نواں دین ہے اور تساں نمازاں ساڈے قبلہ وال چہرہ کر کے پڑھدے ہو۔ خالق کائنات دے حبیب نے دل تے ارادہ کیتا اللہ ساڈا قبلہ بدل دے وے، مسجد اقصی نو اللہ تعالیٰ ادھروں قبلہ بدل کے مسجد حرام ساڈا قبلہ بنا دے وے۔ آپ نماز پڑھ رہے نے دوران نماز آپ نے چہرہ آسمان وال بلند کیتا، منہ وچوں کچھ نہیں بولے۔ خالق نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے میرے حبیب تیرا تو اپنا چہرہ آسمان وال اٹھایا ہے، اساں ویکھ رہے ہاں۔ فرمایا کلا ویکھ دے نہیں، کلا ویکھ نہیں رہے، جان دے ہاں تواڈے دل وچ کی ہے، تساں کی ارادہ رکھ دے ہو۔ فرمایا تواڈی زبان تے نہیں آیا، تیرے چہرے اٹھے دی قسم ہے اساں قبلہ تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ اساں تینوں راضی کرنا ہے۔ فرمایا کہ ترداہا، اساں قبلہ تہاڈا اوہی بناواں گے جڑا تھانوں سونا لگے گا، جتھے تساں راضی ہو جاؤ گے۔ اور چہرے دی گل کر رہے ہاں تو چہرہ اس کتنی اہمیت ہے کہ اگر ساڈا چہرہ قبلہ وال نہ ہوئے ساڈی نماز نہیں ہوتی۔ چہرہ اگر قبلہ رخ نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر قبلے تو ہٹ کے سارا دن کوئی بندہ قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، ایک بھی قبول نہیں۔ اگر قبلہ رخ ہو کے ایک ہی سجدہ کرے وہی قبول ہو جائے۔ تو چہرے کی اتنی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ میرے حبیب اساں تو تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام اساں تینوں ادوں بھی ویکھدے ساں جدا تو اپنے آباؤ اجداد یا پشتاں وچ موجود سے۔ آقا علیہ السلام کا جو چہرہ ہے
وہ کتنا بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چہرے نو کیا شان عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ آقا علیہ السلام دا جو چہرہ ہے وہ قرآن پاک دی اصل ہے، بنیاد ہے۔ جس طرح اسی اگر قرآن مجید فرقان حمید نو پڑھیے تو سانو ثواب ملتا ہے، آقا علیہ السلام دی زیارت کریے پھر بھی ثواب ملتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر اس دے محبوب دے چہرے نو دیکھا جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر کیسی سند عطا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام دے چہرے نو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے کہ آقا علیہ السلام نو ایمان دے نال جیڑا بندہ ایک وار ویکھ لوے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام دا چہرہ وہ چہرہ ہے جیڑا غم بھلا دیتا ہے، جیڑا دکھ دور کر دیتا ہے، جیڑا پریشانیاں مکا دیتا ہے، جیڑا مشقت بھلا دیتا ہے، اور جیڑا اس چہرے نو ویکھ لوے اس نو تر و تازگی عطا کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام دی امت دے طویل ترین عمر پان والے صحابی رسول نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا والد فارس دا بادشاہ ہے اور اگ دی پوجا کرتے ہیں۔ بیٹا ایک ہے، والد نے اس نو اگ دی پوجا کرنے دے واسطے، انہاں اگ دی خدمت کرنے دے واسطے جو آتش کدا ہے جتھے اگ بلدی ہے لوگ پوجا کرتے ہیں، ان دی اگ بالن دے واسطے مقرر کر دیتا تاکہ میرے اس بیٹے دی محبت اگ دے نال اینی ہو جائے کہ آدھے مذہب تے پکا ہو جائے، اس مذہب نو چھڈے نہ۔ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ایمان کا نور عطا فرمانا سی اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی سی، تو وہ اپنے باپ دی اس ساری کوششاں نو چھوڑ کے انہوں نے اعلان کیتا کہ اے میرے والد میں تیرے اس خدا نو تیری عبادت نو نہیں منتا، میں اگ دی پوجا نہیں کراں گا۔ جب باپ کو پتہ لگ گیا کہ بیٹا مذہب تو باغی ہو گیا، اگر بیٹا باغی ہو گیا تو ساری رعایا گلا کرے گی اور انہوں دی بغاوت کا خدشہ ہے، تو بیٹے نو قید کر دیتا کہ اس نو قید کرو، اور قید بھی اتھے ہی کیتا کہ رہنا اتھے ہی ہے اور اگ بالے بھی اور اس کی پوجا بھی کرے۔ تو بیٹے نو موقع ملیا اور وہ اتھوں اپنے والد اور اس کے ساتھیاں دی قید کو نجات پا کے بھاگ گیا۔ ایک دوسرے علاقے میں جا کے ایک راہب نو ملیا، اس کے کول ایک عرصہ گزاریا، اور وہ راہب دنیا دار سی، اور جس وقت تو مریا تو اس نے لوگاں دسیا کہ جڑا سی تانوں چنگیاں گلاں دا حکم دینا سی لیکن خود نہیں کرتا سی، وہ دنیا دار سی۔ تو لوگاں نوں حقیقت دا پتہ لگیا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے اور اس راہب دے نال انہوں نے اچھا سلوک نہ کیتا۔ پھر چلے ایک سفر اور کیتا، ایک اور علاقے میں گئے، نیک راہب ملیا، ان کی خدمت کی۔ جدو فوت ہونے لگیا تو اس نے کہا کہ تو جا رہا ہے تو میرا کی بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ فلاں راہب فلاں علاقے میں اتنے چلا جا، اتنے گئے، اس کی خدمت کی تھی۔ تو جدو وہ فوت ہونے لگیا اس نے کہا کہ میں جب مقصد رہ کے آیا سا میرا حل نہیں ہویا، تو جان لگیا ہے تو میرا کی بنے گا؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ تے چلا جا، اتنے ایک فلاں نام کا راہب ہے، وہ تیرا مقصد حل کرے گا۔ ان دے کول چلے گئے اور اس کی خدمت کی تھی۔ جدو وہ فوت ہونے لگیا تو اس نے کہا کہ تو جا رہے ہیں تو میرا کی بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ تو اس طرح کر کہ حجاز مقدس چلا جا۔ آقا علیہ السلام دے شہر دا پتہ دسیا کہ اللہ تعالیٰ دا محبوب آن والا ہے، ان دی آمد ہون والی ہے، لہذا تو اس طرح کر کہ اتھے چلا جا اور اتھے تیرا مقصد حل ہو جائے گا۔ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ تو جدو ارادہ کیتا تو ایک قافلہ تاجراں دا آ رہا سی، انہوں نے کہا تو اس تجارتی قافلے دے نال ملے، انہوں نے کہا کہ میرے کو اتنا مال ہے سارا لے لو، لیکن مینو جس شہر تساں جانا ہے اتنے پہنچا دیو۔ وہ راضی ہو گیا، لیکن رستے دے وچ انہوں نے مال تو پہلے لے لیا سی لیکن آپ کو قیدی بنا لیا، قیدی بنایا اور آگے لا کے بیچ دیتا، بک گئے۔ اور جو مالک ہے بڑا سخت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کی انتظار کر رہا ہوں
کہ کدوں آقا علیہ السلام آن, کیونکہ دسیا گیا کہ انہوں نے آنا ہے. شہر تو پہنچ گیا چاہے قیدی بن کے ہی آیا. تو آپ بیان کرتے ہیں کہ میں کھجوراں توڑ رہا سا, اوپر کھجور کے درخت تھے, اور میرا جو مالک ہے وہ نیچے بیٹھ کسی دے نال گل کر رہا سی کہ یار ایک نوجوان آیا ہے اور اس نے نبوت دعویٰ کیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہاں. تو اس متعلق یہودی سن تو پریشانی دا آپس میں گلاں کر رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں گل سنی تو مینوں خوشی نہیں ہوئی کہ میں جس کا انتظار کر رہا مجھے لگتا ہے کہ وہ آ گیا ہے. تو نیچے آیا اور انہوں کو پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ کتے بارے گل کرتے ہو, تو انہوں نے مینوں ماریا, کہتے ہیں کہ تینوں کی لگیا سی جو مرضی گل کریے. تو آپ پتہ تو چونکہ چل گیا سی, سن لی گفتگو. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہویا اور مینوں انہوں نے نشانیاں دسیاں سن کہ اللہ تعالیٰ کا جڑا نبی ہوئے گا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا, صدقہ نہیں کھائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کھجوراں لے کے گیا اور جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور اے صدقہ ہے تسی قبول فرماؤ. تو آپ علیہ السلام نے لے لیاں لیکن خود نہ کھایا, ساتھیاں کو کھلا دیتیاں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر دوسرے دن گیا اور جس وقت میں پھر کھجوراں لے کے گیا اور میں کیا حضور ہدیہ ہے. تو وہ نشانی انہوں نے دسی سی کہ صدقہ نہیں کھائے گا لیکن وہ ہدیہ کھا لیں گے. جس وقت میں عرض کی تھی تو آپ نے وہ قبول فرمائیاں, خود بھی کھا لیاں اور دوسرا نے بھی کھلائیاں. اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آقا علیہ السلام کی شخصیت کو پہچان گیا اور میں مسلمان ہو گیا. اب جس نے یہ گل سنا رہے سن اس نے کیا کہ جڑا تیرا مقصد سی وہ بھی ملیا کہ نہ ملیا, کیونکہ مقصد لے کے چلے نے, اتنیاں اذیتاں برداشت کیتیاں نے, مشکلات کا سامنا کیتا ہے, تو تینوں او بھی ملیا کہ نہ ملیا. آپ فرماتے ہیں کہ جدوں میں حضور نو ویکھیا تو میرا مقصد حل ہو گیا. چہرہ مصطفیٰ دی اتنی برکت ہے کہ تسی اندازہ لگا لو کہ اتنا سفر کیتا ہے, تکلیفاں برداشت کیتیاں نے, مشقتاں برداشت کیتیاں نے, غلامی برداشت کیتی ہے, سفر کیتا ہے, لیکن فرماتے ہیں کہ جدوں میں حضور نو ویکھیا ہے تو مینوں تکلیفاں بھی بھول گئیاں, او اذیتاں بھی بھول گئیاں, مینوں قید بھی بھول گئی. اور فرمایا کہ میں حضور نو ویکھیا تو مینوں مقصد مل گیا, یعنی کہ آپ دے ویکھن دے نال مینوں اللہ دا دیدار ہو گیا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان نو کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ آزاد کروانا ہے. تو فرمایا کہ انہوں آپ آزاد کرانا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اور اپنے مالک دے نال گل کر کے وہ کنا کچھ لے کے تینوں آزاد کرے گا. تو آپ گئے مالک دے نال گل کی تھی, اس نے کیا کہ 300 کھجور دا درخت لگا کے انہوں بڑیاں کر کے دے گا اور اس دے نال کچھ سونا چاندی اس نے منگیا کہ اتنا سونا چاندی دے دے پھر تینوں آزادی ملے گی. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اپنے بھائی دے نال تعاون کرو تو کہ یہ آزاد ہو جائے. تو آقا اب کسی کو بھی اتنا ظاہری طور پہ مال و اسباب سونا چاندی تو نہیں سی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ تھوڑا جا سونا آیا اور آپ نے فرمایا کہ سلمان آ لے جا اور جا کے اس یہودی نو اپنا قرضہ دے دے, جتنا سونا دینا ہے اس کو دے دے. آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ تھوڑا جا سونا ہے اور اس کے نال میں اس کو زیادہ دینا ہے اور یہ تھوڑا ہے تو کیویں پورا آئے گا. حضور نے فرمایا کہ تو لے جا اور اس کا جو ہے وزن پورا کر دے. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ لے گیا ہاں اور میں اس تھوڑے سونے وچوں زیادہ سونے دی ادائیگی بھی کر لی ہے, سونا بچ بھی گیا جڑا میں حضور دی بارگاہ میں واپس لایا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام نو کہ انہاں دے نال مل کے 300 کھجور دا درخت لگان دا انتظام کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 300 جڑا درخت لگان دا ہے وہ انتظام کرو. 300 درخت لگان دا جڑا کھڈا ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ دے نال مل کے وہ بنایا. فرمایا کہ تساں بیج نہیں ڈالنا, بیج میں خود ڈالاں گا. جس وقت انہوں نے گملے لگان واسطے وہ تیار ہو گئے تو آقا علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور آپ ایک ایک کھجور ان دے وچ ڈال دے گئے. صحابہ کرام کو فرما دے گئے کہ تسی بند کر دے جاؤ. حضرت سلمان فارسی فرما دے گئے کہ ساریاں
300 آقا علیہ السلام نے بیج ڈالیا ہے اور 300 کھجور ہی اگی ہے، کوئی ایک بھی ایسا دانہ نہیں ہوا کہ جڑا نہ اگیا ہوگا۔ اور اتنا دین تو بعد پھر آقا علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کروا لیا، ادھر آزاد کر کے اسلام لباس سے آزاد فرما دیتا۔ آقا علیہ السلام کا جو چہرہ ہے، آقا علیہ السلام کی جو زیارت ہے، دیدار مصطفیٰ ہے، اس کا کتنا کمال ہے، کتنی برکتاں نے۔ آقا علیہ السلام ایک غزوے سے تشریف لے گئے نے اور کافی صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہو گئے نے۔ اب جدو آقا علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلیا تو مدینے پاک وچ لوگ استقبال دے واسطے آ رہے ہیں۔ ایک ایسی عورت ہے انصاریہ خاتون کہ جڑی آ رہی ہے، اور جس وقت اس نو ویکھیا کسی نے تو انہوں نے کہا کہ اے آنے والی یہ بہن، تیرا جو باپ ہے وہ اس جنگ دے دوران شہید ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دسو کہ حضور کا کی حال ہے۔ آگے ایک اور شخص ملیا تو اس نے کیا کیا ہے، بہن تیرا جو بھائی ہے وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تسی میں نے دسو کہ حضور کا کی حال ہے۔ تو آگے چلیا گئی، آگے ایک اور شخص ملا تو اس نے کیا کہ تیرا شوہر بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور کا دسو کہ آپ علیہ السلام کا کی حال ہے۔ تو آگے جو شخص آیا اس نے کیا کہ حضور علیہ السلام صحیح سلامت نے عرض کی کہ میں نے حضور دی بارگاہ وچ لے جاؤ۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ گئیاں، آقا علیہ السلام نو ویکھیا، آپ دا دیدار کیتا اور دیدار تو بعد عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مصیبت بعد کا جلال، اے میرے حبیب تینو ویکھن تو بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے، تینو ویکھن دی خوشی زیادہ ہے۔ کہ اتنا بڑا غم ہے کہ جس کا باپ بھی چلا جائے، جس کا بھائی بھی چلا جائے، جس کا شوہر بھی شہید ہو جائے اور وہ حضور کا چہرہ ویکھے اور فرماوے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا چہرہ ویکھن دے نال مینوں سارے غم بھول گئے نے۔ اگر یہ چہرہ دکھدا رہے اور کوئی چیز ویکھنا سانوں گوارا نہیں۔ آقا علیہ السلام دے چہرے دی، آقا علیہ السلام دے دیدار دی برکات نے۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ ویکھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ دنیا دی اتنی بڑی کوئی عبادت نہیں۔ آقا علیہ السلام نو ویکھن دے نال انسان صحابی بن جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مینوں ویکھیا اس نے حق نو ویکھ لیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تمسن النار مسلمن رآنی اور رآ من رآنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مینوں ویکھیا اور میرے اوتے ایمان لیاندا اس نو بھی، اور جس نے اس نو ویکھیا، جس نے مینوں ویکھیا، کدے بھی دوزخ دی اگ نہیں چھوے گی۔ یہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برکت ہے کہ جڑا اس چہرے نو ایمان دے نال ویکھ لوے اون دے تے جہنم حرام ہو جاتی ہے اور اون دے تے اللہ تعالیٰ جو جنت ہے اس نو واجب فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑے میرے صحابی نے وہ سارے دے سارے ہدایت دے ستارے نے، اور فرمایا کہ میرے کسے صحابی نو کدے بھی گالی نہ دیا جائے کیونکہ اس نے مینوں ویکھیا ہے۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ ویکھن والے نو وہ فیض عطا کرتا ہے، ویکھن والے نو شان عطا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا دیدار ایسی عبادت ہے کہ دنیا دی کوئی عبادت اس عبادت مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کوئی انسان 100 سال 50 سال وہ روزے بھی رکھے، نمازاں بھی پڑھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، نوافل بھی ادا کرے، کوئی نافرمانی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، شب و روز اللہ تعالیٰ دے ذکر وچ گزارے، پھر بھی آقا علیہ السلام دے ادنا تو ادنا صحابی دے قدماں دی خاک نہیں چھو سکتا۔
آقا علیہ السلام کا چہرہ ویکھنا، آقا علیہ السلام کی زیارت کرنا اتنا بڑا کمال ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور خالق کائنات نے بھی ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا کہ تسی ایمان لیاو اوے جویں صحابہ کرام نے لیا ہے، تو پھر کی ہوئے گا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی کہ جس نے آقا علیہ السلام دے چہرے نو ویکھ لیا وہ ہدایت دی دلیل بن گیا۔ فرمایا کہ اگر ان دے ورگا تہاڈا ایمان ہو جائے گا پھر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر کسی دا ایمان انہاں ورگا نہ ہویا تو فرمایا پھر تسی کامیاب نہیں ہوئے گے۔ کہ جو معیار ہدایت ہے وہ عظیم ہستیاں نے جنہاں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے، جنہاں نے آقا علیہ السلام کا دیدار کیتا ہے، آقا علیہ السلام کو ویکھیا ہے، وہ کتنے خوش بخت نے اور وہ کتنے خوش نصیب نے کہ جڑے آقا علیہ السلام کی دیدار کرتے رہنے، آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے رہنے۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حاضر خدمت تھے ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیدار دیاں برکتاں رک دیاں نہیں، چل دیاں رہ دیاں نے، منتقل ہو دیاں رہ دیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توبا لمن رآنی وآمن بی ولمن رآنی ولمن من رآنی، فرمایا خوش بختی ہے ان دے واسطے توبہ دا مینا خوشخبری بھی ہوندا ہے، توبہ دا مینا مبارکباد بھی ہوندا ہے، توبہ ایک درخت دا نام بھی ہے جڑا جنت وچ اللہ نے ایمان والیاں دے واسطے بنایا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، فرمایا جنہ ایمان لیان تو بعد نیک اعمال کیتے اللہ تعالیٰ انہاں نو توبہ عطا کرے گا۔ پتہ چلیا توبہ جنت دا مقام ہے، جنت دا ایک حصہ ہے، جنت دی نعمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مینوں ویکھیا اللہ اونوں بھی توبہ عطا کرے گا۔ فرمایا جس نے اونوں ویکھیا جن نے مینوں ویکھیا اللہ اونوں بھی توبہ عطا کرے گا۔ فرمایا جس نے اونوں ویکھیا جس نے اونوں ویکھیا جس نے اس نو ویکھیا جس نے مینوں ویکھیا، فرمایا اللہ اونوں بھی توبہ عطا کرے گا۔ عام لفظاں وچ کہنے جو آقا علیہ السلام نو ویکھے گا وہ صحابی ہے، جس نے صحابی نو ویکھیا وہ تابعی ہے، جس نے تابعی نو ویکھیا وہ تابعی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ میرے صحابہ نو بھی جنت عطا کرے گا، جڑا میرے صحابہ نو ویکھے گا اللہ انہوں بھی جنت دے گا، جڑا میرے صحابہ نو ویکھن والے نو ویکھے گا اللہ انہوں بھی جنت دا وارث بنا دے
دے گا. یعنی کہ چہرہ مصطفیٰ دیاں برکتاں رکدیاں نہیں, چہرہ مصطفیٰ دیاں برکتاں منتقل ہوندیاں رہندیاں نے, چلدیاں رہندیاں نے, پھیلدیاں رہندیاں نے, ایک دوسرے تک پہنچدیاں رہندیاں نے, کیونکہ چہرہ او چہرہ ہے جس چہرے دیاں ساڈا خدا قسماں اٹھاندا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دور ایسا آئے گا, ایک دور ایسا آئے گا, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, فرمایا کہ دور ایسا آئے گا جب اساں دنیا تو چلے جاواں گے, اور پھر ایک دور ایسا آئے گا جڑا دور میرے صحابہ کرام دا ہوئے گا. آہستہ آہستہ میرے غلام میرے صحابہ دنیا تو پردہ فرما دے جان گے. فرمایا کہ جماعت نکلے گے, ایک لشکر نکلے گا جنگ دے واسطے. وہ لوگ کہن گے دیکھو ڈھونڈو اگر کوئی حضور دا صحابی مل جاوے آپا انہوں شامل کر لئیے. وہ کسے ایک صحابی نو ڈھونڈ کے اپنے وچ شامل کر لین گے. اللہ او صحابی دی برکت دے نال انہاں نوں فتح عطا کر دے گا. فرمایا پھر ایک ایسا دور آئے گا تمام صحابہ کرام ایک دنیا تو پردہ فرما جان گے, تابعین دا دور آ جائے گا. پھر آہستہ آہستہ وہ بھی دنیا تو پردہ کر دے جان گے. فرمایا کہ لشکر نکلے گا, جیڑا لشکر جنگ دے واسطے جا رہا ہوئے گا وہ آکھن گے کہ ڈھونڈو کوئی ایسا بندہ مل جاوے جنہیں حضور دے صحابی نو ویکھی آئے ہوئے, انہاں نو کوئی تابعی مل جائے گا, انہوں نال شامل کر لین گے. اللہ اس تابعی دی برکت دے نال انہاں نو فتح دے دے گا. یعنی کہ آقا علیہ السلام دے چہرے دیاں برکتاں نے, آقا علیہ السلام دے چہرے دیے شان ہے, جس نے انہوں ویکھ لیا جڑا انہاں دے نال شامل ہو گیا کامیاب ہو گیا. جس نے او چہرے نو ویکھیا, جس نے حضور دا چہرہ ویکھیا وہ بھی خوش قسمت نے. اس واسطے فرماتے نے کہ جنہ کھیاں میرا دل بر ڈٹھا, جنہ اکھیاں میرا دل بر ڈٹھا, او اکھیاں تک لئیاں تو آقا علیہ السلام دے حسن دیئے برکت ہے. آقا علیہ السلام دا حسن بھی ہدایت دیندہ ہے. دنیا دا حسین ویکھو کتنا بھی حسین ہوئے گا, کتنا خوبصورت ہوئے گا, انہوں ویکھاں گے شیطان ور بلاوے گا, شیطان بہکاوے گا, انسان گمراہی دی طرف جائے گا. لیکن اے حضور دا حسن ہے, آقا علیہ السلام دا حسن ہے جنہوں ویکھن دے نال انسان فتنے وچ نہیں آندا, گمراہی وچ نہیں آندا, بلکہ ہدایت پا جاندا ہے, کامیاب ہو جاندا ہے. جیڑا آقا علیہ السلام نو ویکھ لوے اللہ انہوں بھی ایمان عطا کر دیندا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت دے صاحبزادے نے آقا علیہ السلام دے چہرے دی گل کردے آیا, آقا علیہ السلام دے حسن دی گل کردے آیا, اور اس گل دی ونڈ کردے آیا. فرمایا دنیا داراں دے جڑے حسن نے وہ فتنہ نے, اے میرے نبی اے میرے حبیب تیرا حسن اوے جڑا انہوں ویکھ لوے فتنیاں تو بچ جاندا ہے. فرمایا وہ حسین کیا جو فتنے اٹھا کر چل
زمانہ فرمایا کیسا تاریک دنیا کو جگمگا دیا، کیسا پھر سوا سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اور جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس محبوب کے آنے پہ لاکھوں سلام۔ کیسا تاریک دنیا کو جگمگا دیا، سارے عالم میں کیسے ضیا کر چلے وہ حسین کیا جو فتنہ اٹھا کر چلے، حسین تم ہو جو فتنے مٹا کر چلے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھنا، آپ دا دیدار کرنا، آپ دی زیارت کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہ خوش نصیباں نو عطا کیتیاں، اللہ نے انہاں نو اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ فرمایا کہ جنہاں نے میرے محبوب نو ویکھیا انہاں ساریاں دے نال میں اچھا وعدہ کیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں دے راضی ہو گیا، اور وہ بھی اللہ دے راضی ہو گئے نے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، کہ جس بندے نے مینوں خواب دے وچ ویکھیا، پہلی گل سی کہ حضور نو ظاہراً ویکھنا ان کا کتنا کمال ہے، کتنی عظمت اور شان ہے، اور اگر کسی نو حضور خواب دے وچ مل جان تو وہ بھی محروم نہیں رہندا۔ آقا علیہ السلام دی زیارت، آپ دا چہرہ وہ چہرہ ہے، اگر خواب وچ نظر آ جائے تو پھر بھی مقدر چمکا دیندہ ہے۔ فرمایا کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، کہ جس نے مینوں خواب دے وچ ویکھیا ان قریب مینوں بیداری وچ ویکھے گا۔ کہ جس نو آقا علیہ السلام کی خواب دے وچ زیارت ہو جائے، وہ یہ یقین رکھے کہ بہت جلد مینوں آقا علیہ السلام دی عالم بیداری میں زیارت ہوئے گی، اگر اس دنیا تے نہ ہوئی قیامت نو ضرور ہوئے گی۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي، جو شیطان ہے وہ میری صورت دے وچ نہیں آ سکتا۔ ساڈے خواب وچ کئی صورتاں آندیاں نے، کئی لوگ سانو ملدے نے، لیکن حقیقت وچ وہ لوگ نہیں ہوندے۔ کیوں کہ شیطان وہ صورتاں بدل بدل کے ساڈے خواباں دے وچ آندا ہے اور سانو گمراہ کرتا ہے۔ ساڈے کہ اتنا ظالم دشمن ہے کہ جاگدا انسان تو درکنار وہ ستے انسان نو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تواڈے کبھی خواب دے وچ میں آ جاواں تو پھر کبھی یہ نہ سوچنا کہ شاید میں حضور نہیں ویکھیا ہے، یہ یقین رکھی کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مینوں ویکھیا اس نے مینوں ہی ویکھیا ہے۔ اور جو آقا علیہ السلام دی خواب زیارت کرنے والے جتنے بھی تعبیر بیان کرنے والے نے، وہ کہتے ہیں کہ جس نو خواب دے وچ حضور دا دیدار ہو جائے، اگر وہ پریشان ہوئے تو پریشانی مک جائے گی، اگر وہ غم زدہ ہے تو غم مک جائے گا،
اگر غریب ہے تو امیر ہو جائے گا، اگر عالم ہے تو اللہ مزید علم عطا کرے گا، اگر نیک صوفی متقی ہے اللہ تعالیٰ مزید تقوی عطا کرے گا، اگر اس بندہ بے روزگار ہے اللہ روزگار عطا کر دے گا، اگر وہ تنگ دست ہے اللہ تعالیٰ تنگ دستی دور کر دے گا، اگر مقروض ہے تو قرضہ اتر جائے گا، اگر وہ انسان گناہگار ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ دی توفیق عطا فرما دے گا کہ آقا علیہ السلام دا دیدار وہ دیدار ہے، آقا علیہ السلام دا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ اگر خواب دے وچ بھی نظر آ جائے تو مقدر جگا دیتا ہے۔